امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بین الاقوامی قانون کی ضرورت نہیں، میری اپنی اخلاقیات، میرا اپنا ذہن، یہ وہ واحد چیز ہے جو مجھے روک سکتی ہے۔ ایکسلنٹ۔ اس نے وہ کہتے ہیں نا بنسنگ آف ورڈز پر کچھ نہیں، وہ لٹھ مار سا آدمی ہے، اس نے بات درست کی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کے پروگرام پہ یہ بات کرتا ہوں کہ طاقت کی دنیا علیحدہ ہے، اس کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں، باقی سب بکواسیات۔ میں آپ کو اسلامی تاریخ پوری کی پوری اٹھا کے دیکھ لو، آپ کس نے کسی کو چھوڑا؟ تو یہ مہذب دنیا مہذب نہیں ہے۔ ہم سائنس ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے ہیں، لیکن بحیثیت انسان نہیں۔ ہم میں سے انسان تو ہوتے ہی نہیں، آدمی وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ 20 مثالیں میں دے چکا ہوں۔ میں پہلی بات ہے جو نیگیٹو لگے گی لوگوں کو بہت زیادہ، مجھے نہیں لگی، مجھے اچھی لگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل حقیقت بیان کی ہے، دو ٹوک، اور بہت اچھا کیا ہے۔ IMF کی جانب سے گورننس کی خامیوں کی نشاندہی کے بعد وزیر اعظم نے اقتصادی گورننس سسٹم کے لیے وزیر خزانہ کی سربراہی میں 15 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹیاں کمیٹستانی ہیں، 15 رکنی نہیں۔ وزیر اعظم کو سمجھاؤ کہ 15,000 بلکہ 15 کروڑ رکنی کمیٹی تشکیل دو، پھر بھی ککھ نہیں ہونا۔ اچیومنٹ ہوگی اگر نیت کو تشکیل دے دیا۔ یہ جو ہے نشاندہی کی ہے، آگے وہ مارتے ہیں ادھر ادھر کی، جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور 15 کیا 15 کروڑ کی میں نے کہا نا کمیٹی بنا دو، یہی پاکستان کا المیہ ہے۔ کمیٹیاں غریب غربے چھوٹیاں چھوٹیاں کمیٹیاں پاندے، یہ بڑے کمیٹے پاندے ہوتے۔ دیکھو بات سنو، نصرت جاوید جو دوست ہیں میرے، بہت اچھے کالم نگار، IMF کے تشخیص کردہ کڑوے گھونٹوں کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ کئی انقلابی جو ہیں، انقلابی انورٹڈ کامرس میں، تو ماہرین معیشت موجودہ حکومتی بندوبست کو وہ ان کو اکسا رہے ہیں کہ IMF کو اوقات میں رکھو، چپیڑ پینی ہے ایک۔ یہ جو بھی یہ کر رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک عربی کے محاورے کا ترجمہ ہے کہ کمزور کا غصہ ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ جڑے بھی کو پتہ نہیں کون کہہ رہے ہیں، وہ اکسا رہے ہیں انہوں، وہ ان کی لاجک یہ ہے کہ ہمیں دیوالیہ ہونے سے بچانے کے بعد امدادی پیکج قسطوں میں ادا کرتے ہوئے وہ احکامات دینا شروع ہو گئے تو دیں گے۔ سود خور بنیا کیا ہوتا ہے؟ سود خوری کیا ہے؟ بھیک بھی مانگنی ہے تم نے، آکڑ بھی دکھانی ہے۔ اچھا، جو ہماری معیشت کو مستحکم ہونے کے بعد خوشحالی کی جانب اڑان نہیں بھرنے دے رہا ہے، اور تو سیدھے جاہل لوگ ہو، تو انتے پتہ ہی نہیں معیشت ہندی کی ہے۔ تم میں سے اگر کسی کو یہ تمیز ہوتی تو 78 سال بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان یہاں کھڑا ہوتا۔ کشکول تمہارے ہاتھ میں ہے کہ جی وہ خوشحالی کی جانب اڑان، انہوں نے ٹھیکہ لیا ہے، وہ نہ تمہارے دوست ہیں نہ دشمن ہیں، یاد رکھنا۔ They are just shopkeepers. They have motives. I understand. لیکن یہ فیصلہ سازوں کا اچھا ایک اور طاقتور گروہ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے تشخیص کردہ کڑوے گھونٹ پیتے ہوئے عالمی معیشت کے نگہبان نظارے کے ساتھ ہوئے معاہدے کو مکمل ہونے دیا جائے۔ تو وہ کسر تو کوئی چھوڑی نہیں ہے نصرت جاوید نے، لیکن وہ پتہ نہیں ہے، پڑھتے پڑھتے دیکھا اچھا وہ اینڈ میں نا کنکلوڈ کیا ہے بات، پتہ نہیں، یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ جو ہے جس کے گردن کے اوپر منہ ہے اور اس کے اوپر ایک سر ہے تو کھوپڑی ہے، کھوپڑی کے اندر بھیجا کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پتہ نہیں کیا رتب و یابس بھرا ہوا ہے وہاں۔ تو اینڈ پہ لکھا ہے نصرت جاوید نے کہ 4 ماہ پہلے 20 کلو آٹے کا جو تھیلا 1500 کا تھا، آج 2700 کا ہو گیا۔ لیکن یہی ہیں ہم، اور وہی جو بات میں نے کی تھی نا اس کے حوالے سے، سہیل آفریدی وغیرہ کے حوالے سے، وہ دیکھو میں نے اس میں یہ مریم نواز کو بھی کہا تھا کہ یار
پتہ کرو کہ آفیشلی کتنے لوگ وہاں سے آ رہے ہیں. چلو لوکر نہ کرو, سرکاری خرچ پہ کرو, جاتی عمرہ بلاؤ, انہیں کھانا کھلاؤ. صحیح. پیپلز پارٹی بازی لے گئے چونکہ ان کا ڈی این اے بہتر ہے. اچھا آگے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جولائی تا دسمبر 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق تنخواہ دار افراد نے 266 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں ادا کیے, جو ملک بھر میں موصول ہونے والے مجموعی انکم ٹیکس کا تقریباً ہر 10 میں سے 1 روپیہ بنتا ہے. اسی مدت میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ادا کردہ ٹیکس سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے. اس سے ان کی نالائکی کا اور عوام دشمنی کا اندازہ لگاؤ. نالائکی اور عوام دشمنی. جو کھربوں روپیہ حرام کھاتے ہیں وہ جو کہ پائیوال ہیں ان کے. دیکھو بات سنو, ایک زمانے میں جو ذاتیں برادریاں تھیں وہ پیشوں کی بنیاد پہ بنتی تھیں. اب سمگلرز ایک ذات ہے, ایک برادری ہے, ایپٹما ہے, آل پاکستان ٹیکسٹائل فلانا. اس میں کوئی سید بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی بٹی بھی ہو سکتا ہے, کوئی رائم بھی ہو سکتا ہے, جٹ بھی ہو سکتا ہے, بٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ گھر تک ہے. ایپٹما میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ ایک برادری ہے. اب ایک نئی برادریاں بن رہی ہیں, کہلاتے وہ وہی کچھ ہیں, میں رانا ہے, تو پٹی ہیں, تو بٹ ہیں, تو جٹ ہیں, لیکن جس واردات میں وہ شریک ہوتے ہیں وہ ان کی اصلی ذات ہوتی ہے. یہ جو حکمران ہیں ان سے انتقام لینے کا ایک ہی طریقہ ہے. طریقہ تو اور بھی ہے لیکن کو مصطفیٰ کمال اس ملک کے نصیب میں ہو نہیں سکتا, ہماری نسلیں وہ نہیں ہیں. اچھا, تو جو حکمران ان کی جیبوں سے نوٹ نکال رہے ہیں, ان کی سیاست سے ووٹ نکال لو, انہیں برباد کر کے رکھ دو. اپنے بچوں کے تنہائی میں سروں پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ. ہر ماں باپ یہ قسم کھائیں کہ مرتے مر جائیں گے, ان کو ووٹ نہیں دیں. ایک ہی طریقہ ہے انتقام کا, گھروں سے نہ نکلو اگر تمہیں پتا ہو تمہارے ووٹ پہ, جیسے تمہارے نوٹ پہ ڈاکہ پڑتا ہے ویسے ہی تمہارے ووٹ پہ ڈاکہ پڑے گا. بائیکاٹ کرنا, بندہ نہ نکلے. لیکن یہ ذہن, یہ ضمیر, یہ غیرت بازار سے ملتی شاید ایسا انتقام لو کہ سیاست سے ان کا نام و نشان مٹ جائے. ایک ہی آپشن ہے, عوام اور بیچارے کیا کر سکتے ہیں, کیا کریں وہ. اور یہ ایک بے حیا کلچر کو دے رہے ہیں, انکریج کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ جن کے تو جو پرائیویٹ ان کے بڑے بڑے پیکج ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ریوائز کرو, ختم, آدھا کیش میں دو, آدھا. ان کے علاج یہی کچھ ہے. چوری حکمران, دیکھو بات سنو, یہ اکثر معکوس والی بات ہے. یہ نیچے بھی جو گند آتا ہے نا, اوپر گلیشیئر اگر زہریلا پگھلے گا تو آپ کی نہروں میں بھی زہریلا پانی آئے گا. تو ان کا جواب بھی یہی بنتا ہے. یہ لٹو تے پھٹو منڈی ہے, عوام بھی پھر ان کے ساتھ وہی کریں جو کرنا چاہیے ان کو. آگے چلو آپ. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکمران طبقہ جنریشن زی سے خوفزدہ ہے. جن زی کو جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا. یار مطلب کیا, میں جن زی کو آپ نے کیا سنبھالنا ہے؟ آپ کو تو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے سنبھالتے ہوئے, آپ تو کسی کو بھی نہیں سنبھال سکے. یو آر آؤٹ ڈیٹڈ پیپل. آپ قرآن کے حافظ ہیں لیکن سمجھا نہیں ہے آپ نے. آپ کو تو یہی نہیں پتا پڑھانا کیا ہے, تبلیغ کس بات کی کرنی. کسی مسلمان کو کسی تبلیغ کی ضرورت ہے؟ ہم میں سے گیا گزرا چنگچی چلانے والے کو بھی پتا ہے کہ ملاوٹ کرنا, سود, جھوٹ بولنا, اوور چارج کرنا, فریب دینا, یہ سارا کون نہیں جانتا. ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. آپ لوگ اتنی سے, میں تو باقی اپنے مدرسوں کے بارے میں بھی میں نے کیا کہا تھا پچھلے آپ کے پروگرام میں, مولانا فضل الرحمان کو, بھائی یہ مدرسے جڑے ہیں نا, انہوں نے باقی جاتے نال وہ تعلیم بھی دو جن تعلیم جن میدانوں میں جاہل رہنے کی وجہ سے ہماری حیثیت بین الاقوامی کمیوں جیسی ہے, اور جس بات پہ ہم فخر کرتے ہیں وہ بھی ان کا دیا ہوا. ایجاد ہماری نہیں ہے.
لیٹس بی ریئلسٹک. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ سچ بولو. یہ کریں گے جینزی، وہ خدا کی قسم جینزی کا تو وہ بندہ آپ کے ساتھ بیٹھنا گوارنا نہ کرے. یو آر ناٹ کنٹمپرری. جینزی کے ساتھ تو میرے جیسا بندہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. آپ تو صالحین ہیں، میں تو گناہ گار سا آدمی ہوں. میرے لیے آئی فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو کمیونیکیٹ ود مائی اون چلڈرن جو ہائیلی ڈسپلنڈ ہے، جو تھرو آؤٹ اسکول جانے کے ساتھ ہی ان کا کاری شروع ہو گیا. یہ ہے وہ ہے. اب تک پڑھاتا ہے. ارشاد عارف صاحب نے کمال کی چند ایک چیزیں، ہمارے کالم نگار ایڈیٹر ہیں اخبار کے، کمال کا. تو میرے تو جو بھی ملنے والے آتے ہیں میں ان سے وہ لے کے کتابیں، اور وہ کو بیچتے نہیں ہیں. تو میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار قرآن پاک پڑھ لیا، سیرت نبی پہ کتابیں پڑھو، اور کوئی تمہیں توپیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر یہ سیرت النبی پڑھ کے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ کے انگریزی میں اردو میں بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر تمہارے اندر گند ہے. مسئلہ پوچھنا قادری میں تیرے کو مسئلہ پوچھنا فیسا غورت ہے، تو نہیں ہے عمل. تو جماعت اسلامی نے دیکھو یہ خود بھلے لوگ ہیں. آئی پرسنلی نو، میرے چند بہت پیارے دوست امیر العظیم مثلا میرے بھائیوں کی طرح ہیں. خود میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. دے آر آؤٹ ڈیٹڈ پیپل. انہیں یہ بات بھول چکی ہے کہ مومن کی ایک پہچان ہے کہ وہ جس صحت میں زندہ ہوتا ہے وہ خدا کا واسطہ. مجھے سائنٹسٹوں نے یا ٹیکنالوجسٹ نے مجھے کو وظیفہ دیتے ہیں. میں اپنے ہی بچوں کو یہ بات پیٹتا رہتا ہوں. وہ کسی نے ان کی مہربانی ہے، کوئی بہت ہائیلی کوالیفائڈ آدمی ہے پشاور میں کبھی ملا نہیں. انہیں کچھ لوگوں کے نام اپنی کتاب بھی کمال کی ہے، تو ان میں میرا نام شامل ہے. میں بڑا حیران ہوا. تو انہوں نے میرے آگے لکھا ہوا تھا مبلغ سائنس اور ٹیکنالوجی. بڑے سے بڑے اعزاز پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. اتنا مجھے اچھا لگا. دین کی تبلیغ اتنے لوگ کر رہے ہو، پریکٹس کتنی ہو رہی ہے. تو میں بھونکے جا رہا ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی. میں کیا لینا ہے؟ میں نے تو جڑا میں کٹنا سی کٹ لیا، زندگی جو میں کرنا سی کر لیا. فیڈنگ آؤٹ ٹائم ہے، چیری پیکنگ ٹائم. کیوں کرتا ہوں میں؟ یہ کریں گے جین زی کو ہم